مومن، بس ایک دفعہ میری بات سن لو، مجھے وفا کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے کہ وفا کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری جسٹ شٹ اپ اسفن، اسٹے اوے فرام می۔ قبول ہے، 3 دفعہ کہتے ہی اس نے ضریاب کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ اسفن مومن کو بتاتا کہ وفا ہی گل رخ ہے، مومن نے دھاڑ کر اسے چپ کروا دیا، جس پر اسفن لب بھیج کر رہ گیا۔ ویسے بھی مومن کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ضریاب نے مومن کی جگہ اسفنجار کا نام لیا۔ یہ بات اس کی انا پر کوڑے کی طرح لگی تھی، جس کا غصہ وہ اسفنجار پر نکال رہا تھا، مگر اسفن کی بات نہ سن کر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ اسفنجار کا دل تقریباً بند ہونے کے قریب تھا۔ اسفنجار خود پر جبر کر کے وفا کو مومن کے حوالے تو کر سکتا تھا، مگر اس پر کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سمیت آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اب اس کی دعا کتنی قبولیت کا درجہ پاتی، یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ لالے، تمہیں بے گناہ ثابت نہ کیا تو مجھے اپنی بہن مت کہنا، یہ وعدہ ہے میرا۔ میں اگر مر بھی گئی تو بھی لوٹوں گی یا غازی بن کر، لیکن آنا مجھے تمہارے پاس ہی ہے۔ بس ایک بات کہوں گی، مجھ پر یقین رکھنا۔ اتنا کہتے ہی وہ زور سے ضریاب کے گلے لگی۔ ضریاب نے بھی کس کر اسے گلے لگایا، جیسے اسے اس کی کوئی قیمتی چیز چھن گئی ہو یا اس کے چھن جانے کا ڈر ہو۔ وہ اسے چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ وفا نے زبردستی خود کو اس سے الگ کیا اور طاہر صاحب کے گلے لگ گئی۔ بابا روئیں تو مت، آج آپ کی بیٹی کی رخصتی ہے، اس نے طاہر صاحب کے آنسو صاف کرتے کہا۔ ہنس کر رخصت کریں مجھے، کیونکہ میں رونے نہیں رلانے جا رہی ہوں، اس نے روتے روتے ہنس کر ایک آنکھ مارتے کہا تو وہ بہتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے انداز پر مسکرائے۔ بابا میں واپس ضرور آؤں گی، فکر مت کریں، آپ کے پاس اپنی جان چھوڑ کر جا رہی ہوں، بس اس کی حفاظت کیجیے گا، وفا نے ضریاب کو نظروں میں رکھ کر کہا۔ پیچھے ثاقب صاحب نے اس کے ہاتھ سے کھینچتے آنسو الگ کیا اور گاڑی میں پٹخا۔ آج انہیں پتہ لگا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی بڑی ہو گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وفا خان سے وفا مومن خان بن کر زبردستی ہی صحیح خان حویلی گھسیٹتی چلی گئی۔ تینوں گاڑیاں ایک قطار میں خان حویلی کے آگے آ کر رکیں، جن میں سے ایک مومن، دوسری سے اسفن، جبکہ تیسری سے ثاقب خان وفا کو کھینچتے ہوئے نکلے، جس نے اپنی چادر کو مٹھی سے پکڑے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مومن تو کسی کو دیکھے بغیر ناک کو سیدھی میں چلتا ہوا جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے تو اپنے آپ پر غصہ ہی بہت تھا۔ وہ کرنے کیا گیا تھا اور کیا کرایا تھا؟ وہ تو ضریاب کو مارنے گیا تھا، تو پھر اس کی بہن کو کیسے لے آیا؟ سب صحیح چل رہا تھا، پھر ضریاب کا اسے غصہ دلانا اور اس کا غصے میں آ کر اس کی بہن ڈیمانڈ کرنا، سب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اپنے آپ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ پیچھے ثاقب صاحب نے وفا کو لا کر شہناز بیگم کے قدموں میں پٹخا۔ یہ کون ہے ثاقب صاحب؟ اور مومن اتنے غصے میں کیوں گیا ہے؟ شہناز بیگم کو جو حالات نظر آ رہے تھے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے ونی میں اپنی بہن دے دی ہے، اب اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ آپ پر منحصر ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہماری بیٹی کے نیچ قاتل کی بہن ہے، اس کی اوقات اس حویلی کے ملازمین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے سرد لہجے میں شہناز بیگم کو وارن کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے ان کے دونوں بھائی ابراہیم اور ناصر صاحب تعصب سے سر ہلاتے رہ گئے۔ پتہ نہیں یہ بھائی ان کا کس پر چلا گیا تھا، وہ دونوں تو بہت رحم دل تھے۔ میرا لالا قاتل نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ سن کر اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ خود پر تو بات سن سکتی تھی، مگر اپنے جڑواں بھائی پر کبھی بھی نہیں۔ آخر ضبط کرتی کرتی وہ بولی پڑی، گرنے سے اس کی ہتھیلیاں چھل چکی تھیں، وہ آنکھیں بند رونے کے باعث سرخ پڑ چکی تھیں۔ کیا کہا؟ ایک تو ہماری بیٹی کھا گئی، اوپر سے بکواس کرتی ہے۔ عصمت بیگم نے پیچھے سے آ کر اس کے بال دبوچتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ چٹاخ! اس کا نازک گال سنسنا اٹھا، دماغ سن ہو گیا، آنسو بکھرتے چلے گئے۔ بول بول اپنے منہ سے کہ تیرے بھائی بے غیرت ہے جو دوسروں کی عزت پر نظر ڈالتا ہے۔ بس بہت ہو گیا، بہت کہہ لیا آپ نے، بہت سن لیا میں نے، اس نے عصمت بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس ہاتھ سے انہوں نے اس کے بال دبوچے ہوئے تھے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی اور اب بھی کہہ رہی ہوں، میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، میرا بھائی بے قصور ہے۔ اگر اب آپ نے ایک لفظ بھی میرے بھائی کے خلاف کہا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں۔ کیا کر لو گی تم؟ بولو کیا کر لو گی؟ ایک تو تمہارے بھائی نے میرے معصوم بیٹی کو مار دیا اور اوپر سے تم ہمیں تیور دکھا رہی ہو۔ شہناز بیگم نے اس کا رخ اپنی طرف پلٹ کر 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر جھڑ دیے۔ وفا کے منہ سے بری طرح سوج چکا تھا، بلکہ ایک طرف سے اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، بال کھینچے جانے کی وجہ سے الجھ گئے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک قابل رحم حالت میں لگ رہی تھی۔ عصمت اور شہناز بیگم نے اسے دھنک کر رکھ دیا تھا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہی بات جاری تھی کہ اس کا بھائی بے قصور ہے، جو ان دونوں کی طیش میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔
नईमा बेगम से तो ना आओ देखा गया न ताओ। वो फ़ौरन वफ़ा के आगे आ गई और उसे अपनी नर्म आगोश में छुपा लिया। क्या कर रही हैं आप शहनाज? असमत बस करें, मार देंगी क्या इसे? उन्होंने अपनी देवरानियों को रोका जो वफ़ा की जान लेने के दर पे थी। उन्होंने किसी तरह भी न रुकना था, तो ये देखकर वो फ़ौरन आगे आया और इन दोनों को पकड़ कर पीछे किया। क्या हो गया है आप दोनों को? कुछ तो खुदा का खौफ करें, वो भी इंसान है। उमर को इन दोनों पर अफसोस हुआ जो खुदा का खौफ भुलाए बेकसूर को अजियत में मुब्तला कर रही थी, और नाजिया शाजिया जो ये देखकर एंजॉय कर रही थी। उमर ने डांट कर उन दोनों को कमरे में भेजा। उसे अपनी दोनों बहनों पर भी अफसोस हुआ जो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। नईमा बेगम बहुत मुश्किल से वफ़ा को मोमिन के कमरे में छोड़ आई। आपने मुझे इनसे क्यों बचाया? नईमा बेगम जो वफ़ा को बेड पर सही तरीके से बिठा रही थी उसकी बात पर चौंकी। आप उसे क्या बताती कि वो तो उनके लाडले इकलौते बेटे की पसंद थी, फिर वो उसे क्यों ना पसंद करती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैं समझ गई कि आप असफंद की मामा है ना? उसके इतने सही अंदाजे पर वो हैरान हुई। हैरान मत हो, उसने अपने ज़ख्मी लब से खून साफ करते कहा। इस हवेली में आने से पहले मुझे रहम की उम्मीद सिर्फ दो लोगों से, एक असफंद और एक उसकी माँ से। मैं किसी को फर्स्ट एड बॉक्स देकर भिजवाती हूँ। वो कुछ देर तो उसे नम आंखों से देखती रही, और जब बर्दाश्त न हुआ तो मुश्किल बोलते बोलते वो बाहर चली गई। पीछे वो ज़ख्मों से चूर अपने लब भेज कर रह गई। मोमिन जो वॉशरूम से शावर लेकर नीचे अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था, फ्रेश होकर बाहर निकला तो अपने कमरे में एक वजूद का इजाफा देखकर उसके माथे पर तेवरी चढ़ी। वो इसकी तरफ बढ़ा और इसके ऐन मुकाबिला है। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, सामने वजूद के चेहरे पर नज़रें पड़ते ही वो सुन हो गया। इससे पहले कि वो उसे खरी खरी सुनाता, इसका लाल सूजा हुआ चेहरा देखकर रुका। नज़रें होंठों से होती हुई नाक तक गई, नाक से नथ तक, हीरे की नथ से आंखों तक, और आंखों पर आकर नज़रें थम चुकी थी। उसका एक एक नक्श गुलरुख से चुराया हुआ था। तो क्या ये गुलरुख थी? और यहाँ आते ही उसकी सांसें सीने में अटक गई। वफ़ा भी मोमिन को सामने पाकर उठकर उसके मुकाबिल आई और इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें डालकर देखने लगी। यूँ लगता था जैसे अभी इसकी आंखों से खून छलक पड़ेगा। दोनों ही पलक चिपकाने से कासिर थे, जैसे अगर किसी एक ने भी पलक चिपकाई तो गुनाह हो जाएगा। गुलरुख, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर गुस्से से लब से कहा। उसे बेड पर बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। अरे वाह, ज़ख़म भी खुद ही देते हो और फिर मरहम भी खुद ही रखते हो। ये कौन सी तर्ज की मसीहाई है? वफ़ा की कर्बनाक आवाज़ ने कमरे का सकता तोड़ा और मोमिन के हाथ उसके चेहरे पर मरहम रखते ठिठक कर रुके। कैसी बातें कर रही हो? उसने झंझलाते हुए कहा। मैं कैसी बातें कर रही हूँ, या तुम समझना नहीं चाहते? वफ़ा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जिस पर मोमिन उसे माथे पर बल डाले देखने लगा। गौर से देखो, पहचाना नहीं मुझे मैं कौन हूँ? वफ़ा ने उसे एक आईब्रो तंजिया उचकाते कहा। उसका लहजा और उसकी आंखें मोमिन को इसी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे जो वो समझना नहीं चाहता था। एकदम दुनिया जहान की हैरत उमड़ आई थी उसकी आंखों में। तुम ज़रियाब की? इससे आगे मोमिन से कुछ बोला नहीं गया। हाँ, मैं ही हूँ, ज़रियाब की बदबख्त बहन जिससे तुम वनी मिला है। वफ़ा ही जानती थी कि उसने ये लफ्ज़ अपने मुंह से कैसे अदा किए। मोमिन झटके से पीछे हुआ था, जैसे किसी अछूत चीज़ को छू लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे हो सकती हो? उसकी बहन का नाम तो वफ़ा था। वफ़ा मेरा ही दूसरा नाम है मोमिन। वफ़ा ने तमस्खराना अंदाज अपनाते हुए कहा। अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता कि तुम्हें उसकी बहन हो तो मैं कभी तुम्हें वनी की रस्म में न मांगता। वफ़ा उसकी बात सुनकर एकदम हंसना शुरू हुई और हंसती ही चली गई, यहाँ तक कि उसकी आंखों से हंसते हंसते आंसू बहने लगे और वो नीचे घुटनों के बल झुक गई। पता नहीं चला मोमिन? कैसे पता नहीं चला? तुम ही तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे, तो तुम मुझे देखकर भी न जान पाए कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत हूँ। जब असफंद यार मुझे एक नज़र में देखकर पहचान सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं? तो तुम फिर कौन सी मोहब्बत की सीढ़ी पर खड़े हो जहाँ एक मोहब्बत करने वाला अपनी चाहत को ही नहीं पहचान सका? अब तो वफ़ा की आंखों से आंसू भी ख़त्म हो चुके थे। मोमिन को लगा उसकी नसें फट जाएंगी। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, वफ़ा उसके आगे दीवार बनकर खड़ी हुई। मुझे अपना जवाब चाहिए मोमिन। तुम तो वो मोमिन ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की। जिस मोमिन को मैं जानती थी वो तो औरतों की इज्जत करते नहीं थकता था, लेकिन आज मैंने जिस मोमिन को जिरगे में देखा उसने तो अपनी ही मोहब्बत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। वफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा भाई कातिल है मेरी बहन का। उसने मेरी बहन की इज्जत लूटी। बताओ, इस बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? मोमिन ने इसके दोनों बाजुओं को सख्ती से झंझोड़ते हुए कहा। तो वफ़ा को लगा मोमिन की उंगलियां उसके बाजुओं में धंस जाएंगी।
اس نے ضبط سے اپنے لبوں کو دانتوں سے پھینچ لیا۔ مجھے اپنے بھائی پر آنکھ بند کر کے یقین ہے، نہ وہ ایسا تھا اور نہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے اتنے یقین پر مومن کی آنکھوں سے لہو چھلکنے لگا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ سب اپنی بہن کے ساتھ کرتے دیکھا اور میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، لیکن تم اپنے بھائی پر ہی یقین رکھو۔ اس نے وفا کو ایک جھٹکے سے زمین پر چھوڑتے ہوئے کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وفا اپنی شکستہ وجود کے ساتھ اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہانے لگی، جس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب تو صبح کا سورج اس کے لیے کیسی نئی آزمائشیں لانے والا تھا، یہ تو صبح ہی پتہ چلنا تھا۔ دوسری طرف نعیمہ بیگم جب اسفنجار کے کمرے میں آئی تو گھپ اندھیرے اور سگریٹ کے دھوئیں نے ان کا استقبال کیا تھا کہ وہ ایک دم منہ کے آگے ہاتھ کرتے کھانسنے لگی۔ انہوں نے فوراً تمام لائٹیں آن کی۔ لائٹ آن ہونے سے ایک دم کمرہ روشن ہو گیا۔ جب ان کی نظر بیڈ کے ساتھ نیچے لگ بیٹھے اسفنجار کو بے حال دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اسفن بیٹے، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ میری چاند۔ وہ فوراً چیزوں پر سے پھلانگتی اسفن کے غصے کی نظر ہو چکی تھی، اس تک پہنچی اور اسے جھکا سر اٹھا کر کہا۔ کمرہ تو وہ تہس نہس کر چکا تھا، جبکہ خود کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ خون رنگ آنکھیں، سلوٹ زدہ شلوار قمیض، گریبان کھلا ہوا، بال بکھرے ہوئے، وہ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا جس کی دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ کیوں امی کیوں؟ اس کے منہ سے بس ٹوٹے لفظوں میں یہی نکلا۔ اس کی امی اس کا یہ حال دیکھ کر رو دی تھی۔ وہی تو جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس لڑکی سے عشق کرتا ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ زریاب وفا کا بھائی ہے؟ یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس کی آواز میں اتنا دکھ، اتنا کرب تھا کہ انہیں لگا ان کا دل پھٹ جائے گا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے لگا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، انہوں نے روتے ہوئے کہا تو وہ طنزیہ ہنس دیا۔ تو میں اب کون سا خوش ہوں؟ دیکھیں مجھے غور سے، دیکھیں، سلگ رہا ہوں میں، میرا انگ انگ سلگ رہا ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنی محبت کو نہیں بچا پایا۔ جس کی خوشیوں کے لیے اسے چھوڑا تھا وہ خوشیاں عذاب بن گئی اس کے لیے، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ کیوں؟ وہ دھاڑا تو نعیمہ بیگم کانپ اٹھی۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کچھ کر لیتا، بچا لیتا اپنی زندگی کو، مگر اب میں کیا کروں گا؟ کیسے بچاؤں گا اسے ان سب کے ظلم سے؟ وہ ایک دم اٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا، اور ایسا کرتا وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ نعیمہ بیگم اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر بے بسی سے رو دی۔ میں ایسا کرتا ہوں، ابھی اس سے مل کر آتا ہوں، ایسے مجھے چین نہیں آئے گا۔ عجیب سی بے چینی ہے، جیسے وہ دکھ میں ہو، اس نے اپنا سینہ مسلتے کہا۔ اس بات سے انجان کہ دونوں کی روحیں تو آپس میں ملی ہیں، زخم محبوب کو ملے تو درد عاشق کو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا نعیمہ بیگم نے اسے روکا۔ امی مجھے جانے دیں، مجھے مت روکیں، اس نے سرخ آنکھوں سے کہا۔ تو نعیمہ بیگم نے لمب بھینچے اور کہا، وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ تم سے مل سکے۔ کیوں؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں اور نظریں کیوں چرا رہی ہیں؟ امی میری طرف دیکھیں، بات کریں۔ اسفن نے ان کا منہ اپنی طرف کیا۔ شہناز اور عصمت نے مل کر اسے بہت مارا ہے اور وہ اس حال میں نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ سکو۔ اس کے ہاتھ ایک دم بے جان ہو کر ان کے کندھے سے گرے۔ وہ دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی زندگی کی سانسیں تنگ کرتی رہیں اور آپ نے کچھ نہ کیا۔ اس نے خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا، بیٹا ایسی بات نہیں، عمر اور میں نے بمشکل ہی اسے چھڑایا اور اسے مومن کے کمرے میں چھوڑا ہے۔ اب تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، انہوں نے اسفنجار کو دبے لفظوں میں سمجھایا۔ اسفنجار کے لفظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ تو مطلب ایک اور اذیت میں چھوڑا ہے اسے؟ لیکن میری ایک بات سن لیں امی، میں اس کے ساتھ اس حویلی میں کوئی ظالمانہ سلوک برداشت نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اس نے دروازے پر مکہ مارتے کہا اور تن فن کرتا نکل گیا۔ صبح کا سورج نئی آزمائش لے کر آیا تھا وفا کے لیے۔ وہ جو رو رو کر نڈھال سی زمین پر لیٹی تھی، دسمبر کے ماہ میں ٹھنڈا یخ پانی پورے جسم پر پڑتے ہی بڑبڑا کر اٹھ رہی۔ جسم الگ ٹھنڈ کے مارے کپ کپانے لگا۔ اٹھو مہارانی صاحبہ، تم دلہن بن کر نہیں آئی جو یوں آرام فرما رہی ہو، ونی میں آئی ہو تم ہماری باندھی بن کر۔ چل اٹھ اور حویلی والوں کے لیے ناشتہ بنا۔ عصمت بیگم نے اس کمزور جان کو نخوت سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا جس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اب وہ اتنے بڑے کچن میں ملازمین کے بیچ کنفیوز کھڑی تھی کیونکہ پراٹھے اسے بنانے نہیں آتے تھے۔ جب ہی ایک لڑکی جس کا نام نوری تھا فوراً آگے بڑھی۔ ارے آپ رہنے دیجیے، میں بنا دیتی ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہے، اس نے وفا کا سوجا ہوا سرخ منہ دیکھتے ہمدردی سے کہا اور فٹافٹ ناشتہ بنانے لگی، جبکہ وفا نے چائے کا پانی چڑھایا اور تشکرانہ نظروں میں نوری کو دیکھا جو اپنی معصوم سی بیگم صاحبہ پر فدا نظر آ رہی تھی۔ باہر کھانے کی سربراہی کرسی پر مومن بیٹھا ہوا تھا کیونکہ حال ہی میں وہ سردار بنا تھا، جبکہ دوسرے بڑے اس کے اطراف اور باقی کزن بھی لائن میں بیٹھے تھے۔ خان حویلی کا یہ اصول تھا کہ 3 وقت کا کھانا وہ سب اکٹھے ہی کھاتے تھے کیونکہ
یہ ان کے بزرگوں کا اصول تھا۔ اسفنجار بھی مارے بندھے اپنی امی کے اتنے اصرار پر وہاں بیٹھا تھا کیونکہ وہ یہ سب تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارے او منحوس کہاں مر گئی؟ ناشتہ کہا تھا یا پائے جو اتنی دیر لگا رہی ہو؟ عصمت بیگم کی پھنکار سنتے وہ کامتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے پکڑے نوری کے ساتھ آئی اور سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ سب کا اس کو دیکھ کر منہ بن چکا تھا جبکہ اسفن جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس چاند سے چہرے کا اتنا برا حال، اس کا یہ حال اس کا دل چیر گیا تھا۔ نوالا جیسے حلق میں اٹکا تھا۔ غوطہ لگتے ہی فوراً سب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو اب پانی پی رہا تھا۔ جب شازیہ نے سب کا دھیان اسفن پر دیکھا تو وفا کے پاؤں میں ٹانگ اڑائی جو اسفن بیگم کے لیے چائے ڈال رہی تھی۔ اس کا ہاتھ لڑکھڑایا اور تھوڑی ہی چائے چھینٹتے اس نفیس سوٹ کو داغدار کر گیا۔ ارے کمزات منحوس ماری، تجھے میرے ہی کپڑے ملے تھے؟ انہوں نے بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا جس پر وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ مومن نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور ایک لفظ منہ پر نہ لایا۔ اسفن کا خون مومن کو دیکھ کر کھولنے لگا جو اپنی محبت کی رسوائی پر خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ عصمت بیگم نے بغیر اس کی پرواہ کیے کپ میں بچی گرم چائے اس کے ہاتھ اور پاؤں پر پھینک دی جو اس کا ہاتھ اور سفید پاؤں جلا کر سرخ کر گئی۔ آہ! اس کی دردناک چیخ سے حویلی گونج اٹھی۔ بس! اسفن ایک دھاڑ سے اٹھا جس کی بدولت اس کی کرسی پیچھے جا گری اور اس کی آگے کی پلیٹس نیچے گر گئیں۔ بس بہت ہو گیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے جو دھڑکتا ہے یا پتھر فٹ ہے؟ اس معصوم کا کوئی خیال نہیں؟ اس نے خون رنگ آنکھوں سے سب کو دیکھتے کہا جو سب ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ تک رہے تھے۔ نوری! نوری! اپنی آواز کی پکار پر وہ دوڑتی چلی آئی۔ نوری فوراً انہیں کمرے میں لے کر جاؤ اور مرہم پٹی کرو۔ اس کی بات پر سب لوگوں کے منہ پر غصہ چھلکنے لگا جبکہ وفا نے اس کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا جسے دیکھتے وہ نظریں چرا گیا۔ وہ پہلے تو کچھ نہ کر سکا تھا اس کے لیے مگر اب اس نے سوچ لیا تھا اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو بھی وفا کو نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ نوری جب وفا کو لے گئی تو اسفندیار وہاں سے جانے لگا جب مومن کی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ اسفندیار، میں اس گاؤں کا سردار ابھی زندہ ہوں۔ جب میں اس کا شوہر ہو کر نہیں بولا تو تم کیوں بولے؟ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، بہتر ہے تم ان سب سے دور رہو، اس نے وارننگ دیتے لہجے میں کہا۔ تو اسفندیار پلٹا اور اس کے قریب آیا۔ مجھے معاف کیجیے گا سردار مومن صاحب کہ میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ To hell with your restrictions and bloody ونی رسم۔ اس بات پر سب غصے سے کھڑے ہوئے۔ اسفن، زبان سنبھال کر بات کرو۔ ثاقب صاحب تھاڑے، تم گاؤں کے سردار سے بات کر رہے ہو۔ مجھے معاف کر دیجیے گا چچا، میں سردار صاحب کو اپنا بھائی سمجھ بیٹھا تھا مگر مجھے کیا علم تھا کہ یہ تو کٹھور سردار ہیں جنہیں اپنی انا اپنے رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے بھی بھگو کر ماری۔ میرا دم گھٹتا ہے یہاں، خدا کی قسم جس دن میری مجبوری ختم ہوئی اس دن خود یہاں سے سارے رشتے ختم کر کے چلا جاؤں گا، اور نہ ہی تب کوئی مجھے روک سکے گا اور نہ ہی کوئی سردار حکم چلا پائے گا، اس نے مومن کو طنزیہ نظروں میں دیکھتے کہا۔ اس کی بات پر سارے گڑبڑا گئے اور اسے ٹھنڈا کرنے لگے جبکہ مومن اسے گھوریوں سے نواز رہا تھا جس نے اپنے بھائی اور اپنے جگری یار سے سیدھا سردار بنا دیا تھا۔ اسفن، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مومن اسے سمجھانا چاہا۔ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ میں تمہاری بات سنوں گا؟ مومن اسفندیار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ یقین کرو جس دن میری مجبوری ختم ہوئی وہ دن میرا اس حویلی میں آخری دن ہوگا اور تم پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ مومن کو اس لمحے وہ کوئی اور ہی شخص لگا۔ کہا تھا نا اپنی محبت کا خیال رکھنا، مگر تم وعدہ وفا نہ کر پائے، اب بھول جاؤ تمہارا کوئی دوست تھا۔ اسفندیار نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نوری جیسے ہی اس کی مرہم پٹی کر کے گئی تھی اسفند نے اسے پھر بلوایا۔ مردوں کو قابو کرنا تو اچھی طرح آتا ہے تمہیں، تم جیسی نیچ لڑکیوں کو جیسا بھائی ویسی بہن۔ اس کے آتے ہی عصمت بیگم نے اس پر نشتروں کی برسات کر دی جس سے اس کی روح گھائل ہو کر رہ گئی تھی مگر ابھی صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ برتن دیکھ رہی ہو، یہ سب رات کے کھانے سے پہلے دھل جانے چاہیے، اگر ان میں سے ایک بھی بچا تو رات کے کھانے تک تم نہیں بچو گی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے لگے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ دھلے برتن دھونے کے لیے دیے ہیں تاکہ اسے اذیت دے سکیں کیونکہ پورا سنک اور تینوں شیلف گندے برتنوں سے بھرے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے جھلسے ہاتھوں کو دیکھا جہاں پر بڑے بڑے سرخ پانی والے آبلے پڑے تھے اور پھر برتنوں کو۔ اس نے خدا کا نام لیا اور لگی برتن دھونے۔ بمشکل ہی صحیح لیکن وفا نے رات تک جیسے تیسے کر کے سارے برتنوں کا ڈھیر دھو دیا تھا مگر صرف وہی جانتی تھی کہ اس نے یہ سب
کرنے میں کتنی تکلیف ہوئی تھی، اور اب تو اس کے ہاتھ کسی کام کے نہیں رہے تھے۔ ہاتھوں پر پڑے پانی کے آبلے پھٹ چکے تھے اور ان میں سے پانی رس رہا تھا۔ آنسو بہہ بہہ کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ بخار کی تپش سے ہلکان ہوتی وہ کبھی ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو قابو کرتی اور کبھی پانی پی کر اپنا پیٹ بھرتی۔ بھوک سے اسے اب چکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ جب اس سے باہر کھانا لگانے کا بلایا آیا تو وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور نوری کے ساتھ مل کر باہر ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر شازیہ، نازیہ، عصمت بیگم اور شہناز بیگم بہت خوش تھیں۔ کھانا سرو کرتے وقت بھی اس کے ہاتھ کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ یہ کون ہے بھائی؟ قاسم جو آج ہی شہر سے آیا تھا وفا کو اوپر سے نیچے تک دلچسپی سے دیکھتے بولا۔ ونی میں آئی ہے کمزات، نائلہ بیگم۔ اسفند اور مومن کی پھپھو تنفر سے بولے۔ قاسم کے لب او کے انداز میں کھلے اور ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ وفا اس کی گہری اور بے باک نظروں سے الجھن کا شکار تھی۔ جب بھی اپنے گرد لی چادر بار بار درست کرتی، کسی نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر اسفنجار اس کی بے چینی بھانپ چکا تھا۔ مومن کو وفا کے ہاتھ دیکھ کر تشویش نے آن گھیرا تھا، مگر وہ زبان پر خاموشی کا پہرا بٹھائے کھانا کھانے لگا۔ لیکن جب وہی ہاتھ اسفن کے آگے آئے تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں میں نمی آنے سے نہ روک سکا۔ بھوک پل میں مری تھی اور اس نے اپنی پلیٹ کے آگے ہاتھ کر کے اس کا کھانا ڈالنے سے روک دیا تو وہ اچنبھے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسفن کی نظریں مسلسل اس کے ہاتھوں کی طرف تھیں، جبکہ سبھی ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگے۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ اسفن کی بات پر اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے کہا نا آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ اس حویلی میں ملازمین کی کمی نہیں ہے۔ غصہ ضبط کرنے کے باوجود اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اسے وفا کی طبیعت کے ساتھ ساتھ اس کی الجھن بھی سمجھ آ گئی تھی، جو وہ بار بار قاسم کی نظروں سے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اسے منظر سے ہٹانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس کے ہٹتے ہی سارے اسفنجار کو گھورنے لگے، جبکہ اس کی گھورتی نظریں قاسم پر تھیں، جو ہڑبڑا کر نظریں جھکا گیا۔ اس کے غصے کی وجہ سے کوئی کچھ نہ بولا، لیکن وہ صرف اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتا رہا۔ بھوک تو ویسے بھی مر گئی تھی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ سب اتنی سردی میں اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ایسے میں وفا سرونٹ کوارٹر میں زمین پر ایک پتلی چادر پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھی تھی۔ ہاتھ اور پاؤں جلن کے مارے بے حال تھے۔ آنسو بے لگام ہوتے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جا رہے تھے۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکی کی آواز گونج رہی تھی۔ درد کے مارے اس کا برا حال تھا۔ ایسے میں اپنے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ٹھٹکی، کوئی دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ وفا نے آرام سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ برداشت کیوں نہیں ہوتا تم سے؟ آخر کار چلے آئے۔ وہ جیسے اس کی موجودگی سے واقف تھی، تبھی آنکھیں بند کر کے ہی پہچان لیا کہ آنے والا کوئی اور نہیں اسفند ہے۔ وہ بھی اپنے نئے کلف لگے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس سے کچھ دور سامنے کی دیوار سے لگ کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تم کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ کیوں چپ چاپ سہتی ہو؟ یہ سب ظلم جس وفا کو میں جانتا ہوں ویسی تو نہیں تھی۔ اسفنجار نے دکھ سے کہا۔ جس وفا کو تم جانتے تھے اسے اس کی محبت پر ناز تھا، بلکہ کامل یقین تھا، جبکہ یہاں آتے ہی وہ یقین پل میں مسمار ہو چکا ہے، ایک برباد ہوئی عمارت کی طرح۔ پھر کہاں کی بہادری، کہاں کا انصاف؟ ہم تو اپنی ہی قسمت کے محبت کے ڈسے ہیں، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جبکہ اسفند کو اس کی بات میں تمسخر سے زیادہ شکستہ حالی نظر آئی تھی۔ کیا تھی وہ اور کیا سے کیا بن گئی؟ وفا، تمہیں سب کا ہمت سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، میری محبت نے ہی مجھے یوں منہ کی بل گرا دیا کہ اٹھنے کی سکت نہیں۔ پھر کہاں کا مقابلہ، کیسا مقابلہ؟ اس کا کہا بھی اس کی طرح کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو تم ذریعہ کو گنہگار مانتی ہو؟ اسفند کی بات پر اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تو پھر یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیسے ہار مان سکتی ہو؟ اس سے بے قصور ثابت کرنے کے لیے لڑو۔ اسفند کی بات اس کے دل کو جا کر لگی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم اپنی بہن کی عزت کے لٹیرے کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس کے سوال میں تفتیش سے زیادہ حیرت تھی۔ تم اپنے بھائی کو عزت کا لٹیرا سمجھتی ہو؟ اسفنجار نے آئی برو اٹھا کر سوال کیا تو وہ فوراً بولی، کبھی بھی نہیں۔ میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی کہ ذریعہ ایسا کر سکتا ہے۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ لیکن تم کیوں میرا ساتھ دے رہے ہو؟ تم کیوں اسے بے قصور سمجھتے ہو؟ تم تو وہاں نہیں تھے، نہ تم نے دیکھا، جبکہ مومن کہتا ہے اس نے یہ سب دیکھا، تو پھر بھی تم میرا ساتھ دے رہے ہو؟ وفا نے یقین سے کہتے ہوئے حیرت میں اس سے سوال کیا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ جسے تمہیں اپنی محبت پر یقین ہے، ویسے ہی مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ اگر تم کہتی کہ ذریعہ وہاں نہیں گیا تھا، میں تب بھی یقین کر لیتا، کیونکہ مجھے تم پر اندھا یقین ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کیا جو وفا کو کسی اور جہاں لے جا چکا تھا،
اور کتنے احسان کرے گا یہ لڑکا اس پر۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی محبت سچی تھی، تبھی وہ اسے نہ پا کر بھی سکون میں ہے، جبکہ میں اور مومن ہم میں سے کسی کی محبت میں اتنا صدق نہیں تھا کہ ہماری محبت کامل ہو سکتی۔ وفا اسفند کو دیکھ کر دل میں بولی۔ چونکی تو تب جب نوری مریم لے کر آئی اور اسے لگانے لگی۔ درد ضبط کرتے اسے منہ سے کبھی سسکی کبھی آہ نکل رہی تھی، جو اسفند یار کے دل میں درد کی لہر برپا کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تو اس کی مرہم پٹی خود بھی کر سکتا تھا، مگر اسے وفا کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ مگر اس دل کا کیا کرتا جو ہر وقت وفا کی طرف ہمکتا تھا۔ پھر نوری بھی تو اس کے حال سے واقف تھی، جو اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ جب بھی وفا کے بارے میں بھی نوری کا سارا علم تھا۔ جب اس نے وفا کا درد برداشت نہ ہوا تو وہ جانے لگا۔ جب وفا کے لفظوں نے اس کے قدم زنجیر کیے، پہلی دفعہ ہوا ایسا کہ مجھے چوٹ لگی اور تم نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر پلٹا۔ ایسا نہیں ہے وفا، بس ڈرتا ہوں تمہیں دیکھ کر میری نظریں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھیں، اور ویسے بھی تم اب کسی کی امانت ہو میرے پاس۔ ایسا کوئی حق بچا ہی نہیں جس کی بنا پر تمہیں نظر بھر کر دیکھ سکوں۔ اور سنا تو ہوگا تم نے، ادب و احترام پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اس نے اپنے بازو سے زبردستی آنکھوں سے بے لگام ہوتے آنسو پونچھتے کہا۔ چلتا ہوں، اس سے پہلے کہ کچھ اور بول دوں جو بولنا نہیں۔ ویسے بھی آج کل منہ سے دل کی بات ہی نکل جاتی ہے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور کھانا کھا لینا۔ اسفی، اس کی ہلکی سی آواز پر اسفند کا دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس یہیں رہ جائے۔ تم بھی کھانا کھا لینا، حیران مت ہو، اچھی طرح جانتی ہو تمہیں محبت نہ صحیح تم سے دل کا رشتہ ہے، پتہ ہے مجھے کہ میرے جاتے ہی تم کھانا کھائے بغیر اٹھ گئے ہوگے۔ اسفند کو حیران ہوتے دیکھ کر اس نے بات مکمل کی۔ اسفند اس کی بات پوری ہوتے ہی نکلتا چلا گیا، کیونکہ کچھ دیر اور رکتا تو جا نہ پاتا۔ پیچھے وفا نم آنکھوں سے اس رستے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ جیسے ہی اسفند کمرے میں گیا، مومن کے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ ٹہلتے ٹہلتے نیچے آیا تو نوری کو کچن میں رات کے اس پہر دیکھ کر چونکا۔ نوری، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوری، جو وفا کی مرہم پٹی کر کے اسے کھانا کھلا کر ابھی کچن میں برتن رکھنے آئی تھی، مومن کی آواز پر بڑبڑا کر مڑی۔ جی، وہ وفا بی بی کو کھانا کھلا کر ان کے جھلسے ہوئے ہاتھوں پر مرہم لگا کر یہ بس برتن رکھنے آئی تھی، میں جا رہی ہوں، اس نے فوراً کہا اور چلتی بنی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، مومن نے اسے روکا اور کہا، وفا کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ جی، اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ صبح ہی شہناز بیگم نے وفا کو سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کرایا تھا اور اسے مومن کے کمرے میں جانے کی پابندی لگائی تھی۔ اس وجہ سے وہ پورا منہ اور آنکھیں کھول کر مومن کو حیرت سے تکنے لگی، جس پر اس نے اسے جھڑک دیا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، وفا کو میرے کمرے میں بھیجو۔ جھڑک کر یہ کہتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور نوری وفا کو مومن کا پیغام دینے چلی گئی۔ یہ 2 دن زریاب نے سولی پر لٹک کر گزارے تھے۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن اتنی مشکل میں تھی تو وہ کیسے نرم بستر پر لیٹ سکتا تھا۔ وہ مسلسل اذیت کا شکار تھا۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ اگر وہ اور صبر کرتا تو یقیناً اس کی نسیں پھٹ جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا، اب آر یا پار، اب وہ اپنی بہن کو وہاں نہیں رہنے دے سکتا، کیونکہ اس نے مومن کی آنکھوں میں جو آگ دیکھی تھی اس نے کسی کو تو جلا کر راکھ کرنا تھا، مگر وہ وفا کو اس سلگتی آگ سے بچانا چاہتا تھا۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ اس سلگتی آگ میں پہلے ہی سے جھلس رہ چکی ہے۔ وہ غصے میں گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا۔ طاہر صاحب اور اس کی والدہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ رکا اور نہ ہی وہ سحر کی کسی منت سماجت پر رکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ وفا کو نہ لا سکا تو خود کو ہی ان کے حوالے کر دے گا۔ وہ جیسے ہی گاڑی لے کر نکلا، آدھے رستے میں اس کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا اور ایک جھٹکے سے اس کی گاڑی رکی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹائر دیکھنے باہر نکلا، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جیل میں تھا، جہاں اس پر جسمانی ریمانڈ ہو رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس پر ڈنڈے برسا برسا کر اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ چلا چلا کر پوچھتا رہا کہ اس کا قصور کیا ہے، مگر سارے منہ بند کیے بس اپنا کام کر رہے تھے۔ اس نے درد سے آنکھیں بند کی تو چند سے اس کی آنکھوں کے سامنے وفا کا چہرہ لہرایا۔ اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ اگر اس کی بہن دکھ میں تھی تو سکھ میں وہ بھی نہ تھا۔ زریاب جیل میں ہے، اس کی خبر کانوں کان کسی کو نہیں ہونی چاہیے، خاص کر اسفند یار کو۔ اگر اس کو ذرا سی بھی بھنک لگ گئی تو وہ اس کو نکلوانے کی سر توڑ کوشش کرے گا۔ اس لیے میں نے تمہیں اس کام کے لیے چنا۔ اس شخص نے سامنے بیٹھے شخص پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ شیطانی مسکراہٹ لیے سر ہلا گیا، جبکہ زریاب ان دونوں کو دیکھ کر ساری کارستانی سمجھ گیا کہ وہ اس حالت تک کس کی بدولت پہنچا۔ لیکن دکھ اسے اس بات کا تھا کہ وفا کو وہ پھر بھی رہا نہ کرا پایا۔
اگر مجھے ہی قید کرنا تھا تو پھر وفا کو کیوں مانگا ہم سے؟ ذریعہ دھاڑا۔ باہر کھڑے ان دونوں میں سے ایک شخص مسکرا دیا، جلتی مسکراہٹ۔ اتنی رات کو مومن کا بلاوا وفا کو تشویش میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی کھٹکھٹا کر اندر آئی تو مومن نے اسے دروازہ بند کرنے کو کہا۔ دروازہ بند کر کے وہ اگلے حکم کی منتظر تھی۔ یہاں آؤ۔ دو لفظی جواب میں مومن نے اسے اپنے قریب بلایا، جو صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور ایک ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی، جو اس کی ذہنی کیفیت کی ابتر ہونے کا شکار تھی۔ رات کے اس پہر ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کوئی کچھ بھی سوچ سکتا تھا، اور جو سوچ وفا کے ذہن میں چل رہی تھی وہ وفا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شام سے مومن غصے میں بھرا پھر رہا تھا، کیونکہ اس کی اسفند سے پہلی دفعہ بول چال بند ہوئی تھی، اور وجہ وفا تھی۔ اب اس کا غصہ تو وفا پر ہی نکلنا تھا نا، اس لیے رات کے اس پہر اسے اذیت دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس وقت وفا کو بس دریاب کی بہن کی طرح سوچ رہا تھا، اس کے علاوہ اس کے دل میں کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور وفا کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوئی بولا، تمہیں کیا لگا تم اپنے اوپر معصومیت کا چولا اوڑھ کر لوگوں سے ہمدردی لیتی پھرو گی اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ وفا لب بھینچ کر بولی، تم جو اسفند کے سامنے معصومیت اور مسکین بننے کا ڈرامہ کرتی ہو، کیا میں انجان ہوں اس سے سب سے؟ تمہاری غلط فہمی ہے کہ یہ تم کیا سمجھی میرا جگری یار تم پر ترس کھا کر میرے مقابل اتر آئے گا تو میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ نہ وفا بی بی، نہ میری محبت گل رخ، تم صرف اس حویلی کے باہر تھی، لیکن جس دن تم نے اس حویلی کی دہلیز پار کی اس دن سے تم میرے لیے صرف ایک لونڈی ہو، دل بہلانے کا سامان، جس سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے مگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ وفا ہی جانتی تھی اس کی باتوں نے وفا کے دل کا کیا حال کیا تھا، اسے کیسے لہو لہان کیا تھا۔ تو تم بھی نکلے نا ایک پس ذہنیت کے وڈیرے جسے صرف جسموں سے محبت ہے۔ وفا کی بات مومن کو کوڑی کی طرح لگی، جس پر وہ بلبلا اٹھا اور وفا کو بالوں سے کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ بہت زبان نہیں چلنے لگی میرے آگے؟ پہلے تو مجھے آپ کہا کرتی تھی، اب تم پر آگے؟ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ آپ پہلے تمہیں میں اس لیے کہتی تھی کہ تم میری محبت تھے، جس کے لیے احترام واجب تھا، مگر اب تم میرے لیے صرف ایک وڈیرے ہو جس کی عزت میری نظر میں دو کوڑی کی بھی نہیں ہے، جو اپنی عزت کو عزت نہ دے سکے۔ وفا کی بات ختم ہوتے ہی مومن نے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اس پر اپنے غصے کی شدت لٹانے لگا۔ وفا نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو مومن نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ دیے۔ وفا تکلیف سے بلبلا اٹھی، مگر مومن نے اس پر رحم نہ کھایا بلکہ اور اس کی سانسیں تنگ کر دی۔ وفا کے حواس سن ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی مومن پیچھے ہٹا، وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ دوسرے ہاتھ سے ہونٹوں کو رگڑتے خون صاف کیا اور رگڑتی گئی تاکہ اس بے رحم کا لمس مٹا سکے۔ میرا لمس مٹانے کی کوشش اچھی تھی، لیکن تب کیا کرو گی جب تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری روح میں سرایت کروں گا؟ I am damn sure تڑپو گی تم۔ اس کی مسکراہٹ اس وقت وفا کو کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ You know what مومن، تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے تم جیسے پتھر دل سے محبت کی، جو محبت کے میم سے بھی واقف نہیں، جو سمجھتا ہے بستر پر اچھے ہونے سے وہ عورت کو اپنا غلام بنا لے گا۔ But you are highly mistaken۔ مرد وہ نہیں ہو جو بستر پر اچھا ہو، مرد وہ ہے جو اپنی عورت کو تحفظ فراہم کرے، جو تم مجھے نہ کر سکے۔ مومن کو وفا کی باتوں نے سر تا پیر جھلسا دیا تھا۔ اس نے مومن کو اس کا ایسا رخ دکھایا دیا تھا جس میں اس کی شکل نہایت کراہیت آمیز تھی، جو مومن برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کمرے سے باہر جاتی وفا کو کمر سے پکڑ کر اندر کھینچا اور کمرہ لاک کرتے اسے بیڈ پر پٹخا اور اپنے بٹن کھولنے لگا۔ اس نے جانے انجانے میں مومن کی مردانگی کو چیلنج کر دیا تھا، اور وہ انا کا مارا شخص اب اپنی محبت کو بری طرح روننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وفا اس کے ارادے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھنے لگی، مومن نے اس کو دونوں ہاتھوں کو بیڈ سے لگا کر اس پر تشدد شروع کر دیا۔ کہاں جا رہی تھی؟ ابھی تو تمہیں پوری رات اپنی کہی ہوئی باتوں پر پچھتانا ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا میں اصل مرد ہوں یا نہیں۔ وفا بری طرح بلکنے لگی۔ ایسا مت کرو مومن، میری محبت کو دفن مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ میری محبت کی اتنی بڑی سزا مت دو مجھے کہ دوبارہ تمہیں اس نگاہ سے نہ دیکھ پاؤں۔ نہ 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 ڈارلنگ، اب تو میں تمہیں پر ایسی مہر لگاؤں گا کہ تم میرے علاوہ کسی کو سوچو گے بھی نہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ مومن نے اس کو بری طرح جگہ جگہ سے نوچتے کہا۔ وہ جنونیت میں اس پر ظلم ڈھاتے ہوئے بھی یہ چاہتا تھا کہ وفا صرف اس سے محبت کرے، اسے چاہے۔ اس بات سے انجان اس کا یہ فعل وفا کے دل سے اس کی محبت ختم کر دے گا۔ وفا کی مزاحمت کرتے ہاتھ بے جان ہوتے جا رہے تھے، جسم کا پور زخمی ہو چکا تھا۔ خدارا مومن رک جاؤ، میری محبت مر جائے گی۔ اس کی کامتی ہوئی سرگوشی پر مومن ایک لمحے
کو رکا، لیکن پھر کان بند کیے مکمل مدہوش ہوتا چلا گیا اور وفا کو اپنی جرونیت دکھانے لگا۔ صبح کے 5 بجے اس نے وفا کی جان بخشی کی اور اس کے کان میں سرگوشی کی، اگر کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو ڈارلنگ تو کہیں باہر منہ مارنے کی بجائے میرے کمرے میں آ جانا، میں سمجھ جاؤں گا اور تمہیں تمہارے حق سے نوازوں گا، آخرکار محبت ہو تم میری۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس پر سے ہٹا۔ وفا نے نیم بے ہوشی میں اس کے یہ الفاظ سنے اور پھر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ مومن اس بات سے انجان مزے کی نیند لوٹنے لگا۔ اس نے وفا کی محبت پر کاری ضرب لگائی ہے، جس سے وفا کی محبت اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ اب جو بچا تھا وہ خالی جسم تھا، بغیر کسی احساسات کے، یا شاید اب جان باقی ہی نہ رہی تھی اس کے وجود میں۔ یہ تو سورج نکلنے پر ہی پتہ چلتا تھا۔ صبح سب ملازموں کو کام کرتے دیکھ عصمت بیگم کو ماتھے پر تیوری چڑھی۔ ارے یہ کمبخت ونی کہاں گئی؟ سورج سر پر ہے اور اس مہارانی کی نیندیں ہی نہیں پوری ہو رہی، ہماری نیندیں اڑا کر یہ کمبخت اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ان کے چلانے پر سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے نوری، جا کر اس کو بلا کر لا، نائلہ بیگم پھنکاری۔ بی بی جی وہ تو رات سے مومن صاحب کے کمرے میں ہے۔ کیا کیا؟ یہ میرے گنہگار کان کیا سن رہے ہیں؟ دیکھ رہی ہیں بھابی آپ کیسے اس کمذات نے ہمارے بیٹے پر بھی جادو کر دیا۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود وہ لڑکی مومن کے کمرے میں گئی۔ نائلہ بیگم نے اپنی نند شہناز بیگم کو دیکھتے سینہ پیٹتے کہا۔ شہناز بیگم کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ جاؤ نوری، فوراً اس لڑکی کو بلا کر لاؤ، شہناز بیگم نے غصے سے کہا تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ آج آ جائے صحیح، دیکھنا میں کیسے اس کی چمڑی ادھیڑتی ہوں۔ نوری کے دروازہ کھٹکھٹانے پر مومن کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ وہ اندر سے ہی غصے سے چیخا۔ صاحب جی میں نوری، وہ بیگم صاحبہ وفا بی بی کو بلا رہی ہیں۔ وہ جو ابھی بھی نیند میں تھا، وفا کی بابت سن کر اس کی نیند بھگ سے اڑی اور اس نے فوراً پلٹ کر اپنے بازو میں دیکھا جہاں وفا پور زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ چکی تھی۔ مومن فوراً اٹھا اور اسے جھنجھوڑا۔ گلرخ اٹھو۔ وفا کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی، جبکہ اس کا سر جسم محسوس کرتے مومن کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ گلرخ میری جان آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف، اس نے کانپتے لہجے میں کہہ کر اس کا منہ تھپ تھپایا، اس امید میں کہ وہ اٹھ جائے گی مگر بے سود۔ اگر وفا مومن کا یہ فکر مند لہجہ دیکھ لیتی تو شاید خوشی سے مر جاتی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں اپنی ہی محبت کو دھیر دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ کر نم آنکھوں سے خود کو کوسا۔ اسے خود سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وفا کا خیال آتے ہی وہ فوراً ڈاکٹر کو کال کرتا اسے بلانے لگا۔ وفا میری جان اٹھو پلیز، معاف کر دو، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں پاگل ہو گیا تھا غصے سے، نہیں سمجھ سکا کہ اب بھی تمہیں جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں، اس نے وفا کو جھنجھوڑتے کہا تو وفا کے جسم پر اپنے وحشی پن کے نشان دیکھ کر اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگا، یہاں تک کہ منہ لال پڑ گیا، زخمی ہاتھوں سے خون نکلنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وفا کے ہاتھ جلے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر اپنے بھی ہاتھ زخمی کر لیے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ خون سے بھر گئے تھے۔ وہ بے شک سب کے سامنے سردار بن کر وفا سے نفرت کرتا، مگر اندر سے وہ اب بھی وہی مومن تھا جو اس کی تکلیف پر تڑپ کر خود بھی اپنے آپ کو اذیت دیتا تھا۔ مگر کل اس کے بدترین غصہ اس کی عقل کو کھا گیا اور وہ فعل سر انجام دے گیا جس کے لیے وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ دروازہ کھٹکنے پر وہ اپنا حلیہ درست کرتا اٹھا اور وفا کا وجود کمفرٹر سے ڈھک کر دروازہ کھولا، جہاں شہناز بیگم غصہ لیے اندر داخل ہوئیں اور بغیر اسے دیکھے وفا کی طرف بڑھی تاکہ اسے بالوں سے کھینچ کر نیچے لے جا سکے، مگر وفا کو دیکھ کر ان کے بھی قدم ٹھٹک کر رکے۔ اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر ان کا ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا اور انہوں نے حیرت زدہ نظروں سے مومن کو دیکھا جیسا اس سب کی امید نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس تک گئیں اور تھوڑی سی شیٹ ہٹا کر دیکھا تو اس کے جسم پر جگہ جگہ اپنے بیٹے کی حیوانیت کے نشان دیکھ کر کپ کپا اٹھے۔ انہیں بے ساختہ اس لڑکی پر ترس آیا، بے شک وہ بھی اس سے نفرت کرتی تھی، مگر اس کی یہ حالت ان کا دل چیر گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے بھی تو وہی کیا جس کے بدلے میں یہ لڑکی یہاں آئی تھی۔ اس کا سفید پڑتا جسم، نیلے پڑتے ہونٹ، مدھم سانسیں ان کو ان کا رب یاد دلا گئی تھیں۔ کیا وہ اتنی صفاق ہو گئی تھی کہ دوسروں کی بیٹی سے بھی خود حساب لینے چلی تھیں؟ وہ فوراً پیچھے ہوئیں، ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ مومن کی طرف گئیں اور رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم میں اور زریاب میں آج کوئی فرق نہیں رہا۔ مومن شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے سے نظریں مت ملانا۔ مومن جتنی دفعہ خود کو کوس چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس کا چیک اپ کیا تو مومن کو تعصب سے دیکھنے لگا۔ میں نے دوائیاں دے دی ہیں اور بے ہوشی کا ڈوز بھی، کیونکہ یہ جتنی تکلیف میں ہے ان کا ہوش میں نہ آنا ہی اچھا ہے۔ ویسے ایک بات کہنا چاہوں گا مومن، تمہارے دوست ہونے کی حیثیت سے جو تم نے آج اس بے ضرر لڑکی کے ساتھ کیا ہے، شاید ہی وہ لڑکی اب تمہیں معاف کر سکے، کیونکہ جو جسم پر جو تم نے زخم دیے ہیں وہ تو شاید منمل ہو جائیں، مگر جو زخم روح پر لگے ہوں ان کی کوئی معافی نہیں۔
مومن سوچے میں ڈوبا وفا کو دیکھ رہا تھا، جو دنیا جہان سے بے خبر بے ہوش تھی۔ اب پتہ نہیں ہوش میں آ کر اس کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ رات ہونے کو آئی تھی مگر وفا کمرے سے باہر نہ نکلی تو اسفندیار کو تشویش ہوئی۔ ایسا تو کوئی دن نہیں گزرا جب گھر کے بڑوں نے مل کر اس سے کوئی کام نہ لیا ہو، تو پھر آج کیسے وہ نظر نہیں آ رہی تھی؟ دل ہی دل میں خیریت کی دعا کرتے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ کسی سے پوچھ کر وہ اس کا کردار بھی مشکوک نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس کی طرح خاموشی میں ہی بہتری جانی۔ رات جب سب اپنے کمرے میں چلے گئے تو اس نے نوری کو اپنے کمرے میں بلایا اور وفا کا پوچھا تھا، جس کے جواب میں اس نے کہا، وہ اسفند لالا، وفا بی بی تو آج اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں تو سرونٹ کوارٹر لے کر آ رہا ہوں، وہاں تو وہ موجود نہیں ہے۔ جی وہ وہاں نہیں ہے، اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کہاں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جی جب آپ رات کو چلے گئے تھے تو مومن لالا نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا۔ اتنا کہتے ہی وہ رک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے بولنا نہ چاہتی ہوں۔ میں منتظر ہوں نوری، اپنی بات مکمل کروں، اس نے غصے سے کہا۔ تو وہ فر شروع ہو گئی کہ کیسے جب وہ رات کو وہاں سے گیا تو مومن نے وفا کو کمرے میں بلایا اور اس کے بعد کیا کیا ہوا۔ اس کی ایک ایک بات سنتے اسفندیار کی آنکھوں میں سرخی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سائڈ پر پڑا ہوا ڈیکوریشن پیس ہاتھ مار کر نیچے پھینکا کہ نوری کی چیخ نکل گئی اور اسفند کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مومن، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اس کی خون رنگ آنکھیں دیوار پر لٹکی ہوئی اپنی اور مومن کی تصویر کی طرف تھیں، جسے دیکھتے وہ چبا چبا کر بولا۔ وفا کو شام میں ہوش آ چکا تھا، تب سے مومن اس کی کیئر کر رہا تھا، کبھی کوئی دوائی دیتا تو کبھی کوئی، کبھی کھانا کھلاتا تو کبھی زخموں پر پٹی کرتا، جبکہ وفا تو صرف سامنے والی دیوار کو گھوری جا رہی تھی۔ تب سے اب تک اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہ کہا تھا، نہ ہی مومن کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ اس کی خاموشی مومن کو بری طرح چبھنے لگی تھی۔ تبھی اس نے بولنے میں پہل کی۔ میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا جو کل رات ہمارے درمیان ہوا۔ اگر تم مجھے غصہ نہ دلاتی تو میری انا کو ٹھیس نہ پہنچتی، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بہرحال آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بولنے پر وفا نے ایک نظر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر شرمندگی تو تھی مگر پچھتاوا نہیں تھا۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، اور جس محبت میں انا ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ وفا نے خالی آنکھوں سے دیکھتے شکستہ لہجے میں مومن کو کہا، جو اس کے لفظوں پر تڑپ کر اسے دیکھنے لگا، تو کیا اس کی انا نے وفا کی محبت بھی ختم کر دی تھی؟ اسفندیار 2 دن سے وفا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے دیکھ کر کترا کر نکل جاتی اور وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ آج 1 ہفتے بعد اسے وفا سے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ وہ جانے لگی تو وہ ایک دم سے اس کے آگے آ کر رک گیا۔ وفا میری بات سنو، یوں کب تک کتراتی پھرتی رہو گی مجھ سے، جبکہ قصوروار بھی میں ہوں؟ اسفند کے کہنے پر وفا نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ تو میرے نصیب کا لکھا ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا چنا رشتہ چھوڑ کر اپنی محبت کو ترجیح دی، تو اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی تھی۔ لیکن وفا کب تک خاموش رہ کر خود پر ظلم برداشت کرو گی؟ ایک نہ ایک دن تمہیں آواز اٹھانی ہی پڑے گی، اور وہ دن چاہے آج کا ہی کیوں نہ ہو۔